لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم. اور آخری آیت اس مسجد کے بارے میں کئی مسجد زرار کے کہ لا یزالو فرماتے ہیں لا یزالو ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہوگا. کیا چیز؟ بنیانہم اس عمارت کی جو الذی بناؤ جو بنائی تھی. یہ جو بنیان کا مطلب عمارت، یہ جو بنیاد انہوں نے الذی بناؤ جو انہوں نے بنائی تھی ریبتن فی قلوبہم ان کے دلوں میں شبہ ہوگا اس سے. ہمیشہ ان کی یہ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، ان کے دلوں کو تنگ کیے رکھے گی، ان منافقوں کو پریشان رکھے گی. یہ جو عمارت انہوں نے بنا دی تھی جس کام کی ابتدا میں اللہ کی رضا جوئی اخلاص کی نیت یہ نہیں تھی، ہم نے اسے تباہ کر دیا. اور وہ مسجد جہاں متقی لوگ تھے، پاک لوگ تھے، مسجد کی بنیاد میں اللہ کی رضا اور تقویٰ تھا، اسے ہم نے ثابت رکھا. تو ان کی یہ عمارت ہمیشہ ان کو کھٹکتی رہے گی کہ کیوں تباہ ہو گئی. اور اس سے اوپر جو رسوائی ہوئی، جو خدا نے ذلیل کیا، وہ الگ مزید ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا ان، ہاں بس یہ بات ہے کہ الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ ہے کہ الا ان تقطع قلوبہم، جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، بس پھر ہی بات ہے. یعنی ہمیشہ حسرت رہے گی. یہ مراد نہیں ہے کہ موت کے بعد کوئی انہیں کوئی راحت مل جائے گی، بلکہ تقطع قلوبہم کا مطلب تو یہ ہے، یعنی یہ محاورہ ہے کہ انہیں کسی صورت آخر میں جہنم میں پہنچ کے بھی کھٹکتی رہے گی، وہاں بھی یہ اعمال ان کے سامنے آتے رہیں گے. کوئی صورت ان کے لیے نہیں ہے منافقوں کے لیے کہ اس مسجد سے انہیں کوئی اطمینان ملے، کوئی چین ملے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے. اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے، ان سب کرتوتوں کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ ان منافقین کی مسجد، یہ ان کی ہلاکتیں، یہ ان کے کرتوت، یہ ابو عامر راہب کا سارا قصہ. اب پھر شروع کیا ہے اللہ تعالی نے یہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قصہ، اور فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین. قرآن پاک میں جو آیات ایمان والوں کے لیے اصول اور اصل کی اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ آیت ہے.